امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے دور میں ایسا ہوا کہ دو بھائیوں کے ایک ساتھ شادی ہوئی، دو بھائیوں کے ایک ساتھ شادی ہوئی، اور اتفاق سے دو بہنیں بھی وہ تھی، ادھر دو بھائی ادھر، ایسا ہوتا ہے نا، دو بھائی دو بہن ہو گئی۔ اب وہ دونوں بہنیں آئی ادھر سے اور یہ دو بھائی، شادی ہو گئی۔ تو اتفاق ایسا ہوا جب حجرے میں پہنچانے کی بات آئی تو عورتوں کی گڑبڑی کی وجہ سے اور دلہنیں تبدیل ہو گئی، دلہنیں تبدیل ہو گئی، یعنی اس بھائی کا جس سے نکاح ہوا تھا اس کی بیوی اس کے ساتھ چلی گئی، اور اس کا جس سے نکاح ہوا تھا اس کی بیوی ادھر چلی گئی۔ جب اب رات تو گزر گئی، صبح ہوئی، تو صبح ہونے کے بعد یہ بات کھل گئی کہ بھائی وہ جو عورتوں کی کوتاہی کی وجہ سے دلہن تبدیل ہو گئی، اس کی اس کے ساتھ چلی گئی، اس کے ساتھ چلی گئی۔ اتفاق سے اس ولیمہ میں امام اعظم بھی موجود تھے، امام سفیان ثوری موجود تھے، امام اعمش موجود تھے، امام حماد، یعنی بڑے بڑے اس دور کے اکابر، یعنی کتنے بڑے گھر میں شادی رہی ہوگی وہ کہ امام اعظم جیسے لوگ اس ولیمے میں شریک ہوئے ہوں گے۔ ایسا ہوتا ہے نا کہ بھئی حافظ غفران صاحب جس شادی میں آئے تو ماشاءاللہ معزز لوگوں کی شادی ہے، حافظ مقصود صاحب آئے تو عزت دار لوگوں کی شادی ہے، تو ایسا ہوتا ہے، مہمان دیکھ کے اندازہ ہوتا ہے کہ کیسے لوگ ہیں۔ اب امام اعظم جس کی شادی میں جائیں، وہ واقعی امام اعظم ابو حنیفہ، تو وہ لوگ سب بیٹھے تھے، وہ عورتوں سے بات باہر آئی کہ عورتوں آپس میں کانا پھوسی کرنے لگی کہ دلہن چینج ہو گئی، دلہن چینج ہو گئی۔ اب عورتوں کو بات پتہ چلے تو وہ چھپنا کب تھی، تو سب اب ہر دور کی عورت تو عورت ہی ہوتی ہے، اور ہر شہر کی عورت ہی ہوتی ہے، خوب چیخ پکار ہونے لگی اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا۔ مردوں نے امام سفیان ثوری سے اور دیگر ائمہ سے کہا کہ یہ جو عورتیں تبدیل ہو گئی کہ کیا کریں؟ وہ کہا کہ تبدیل ہو گئی تو کیا کریں، اس کے ساتھ کر دو، اس کے ساتھ کر دو، جو جس کے ساتھ تھی اس کے ساتھ کر دو، کیونکہ یہ غلطی سے وہ جان بوجھ کر تو ہوا نہیں ہے۔ اب بھائی فتویٰ دینا ہی بہت اہم نہیں ہوتا ہے، فتوے کو دیتے وقت یہ بھی تو سامنے رکھنا ہوتا ہے کہ اس فتوے کا اثر کیا ہوگا۔ اصل بات یہ ہے کہ چلو ٹھیک ہے، جو جس کی بیوی تھی اس کے پاس پہنچا دو، غلطی سے ہو گیا تو کیا کریں گے؟ بھائی دو بہنیں ہیں، دو بھائی ہیں، ایک گھر میں رہتے ہیں، اب اس نے اس کے ساتھ رات گزاری، اس نے اس کے ساتھ رات گزاری، اب اس کو پھر اس کے پاس بھیجے، اس کو اس کے پاس بھیجے، تو یہ زندگی بھر ایک دوسرے سے نظریں ملا سکیں گے؟ دونوں بھائی ایک دوسرے کو دیکھ سکیں گے؟ کیونکہ یہ تو اس کی بیوی کے ساتھ گزار چکا ہے رات، وہ اس کی بیوی کے ساتھ رات گزار چکا ہے۔ تو گھر والوں کو تھوڑا سا طرح کہ بھئی چلو ٹھیک ہے، جو بیوی جس کی اس کے پاس رہے گی، لیکن یہ رات کہیں اور گزار چکی ہے، اور وہ ساری زندگی نظر اٹھا کے ایک دوسرے کو دیکھ سکیں گے، کیا کریں گے؟ لیکن اس محفل میں خوش نصیبی ان کی یہ تھی کہ ہمارا امام امام الائمہ، سراج الامہ، کاشف الغمہ، نعمان بن ثابت، جس پر فقہ کو ناز ہے، جس پہ اسلام کو ناز ہے، جس پر مصطفیٰ جان رحمت کو ناز ہے، وہ امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں یہ فتویٰ تو اپنی جگہ ہے کہ ہر عورت اپنی شوہر کے پاس چلی جائے، لیکن کچھ سماج کا بھی تو معاملہ ہے، کچھ گھریلو بھی تو معاملات ہے۔ ایک کام کرو، دونوں دولہے کو میرے پاس بلاؤ۔ وہ دونوں دولہے آئے، آپ نے اس سے پوچھا تو نے جس کے ساتھ رات گزاری وہ تجھے پسند ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ دوسرے سے کہا تو نے جس کے ساتھ رات گزاری وہ تجھے پسند ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ فرمایا اب ایک کام کرو، تم کو یہ پسند ہے جس کے ساتھ تم نے رات گزاری، تو یہ جو تیری بیوی تھی تیرے نکاح میں تھی، تو اس کو طلاق دے دے، اور تو اس کے ساتھ نکاح کر لے جس کے ساتھ تو نے رات گزاری، اور تو اس کو طلاق دے دے اور یہ اس کے ساتھ نکاح کر لے جس سے رات گزاری۔ کیونکہ نکاح کے بعد اگر وداعی اور خلوت نہیں ہوئی ہے تو طلاق دی جائے گی، تو اس میں عدت گزارنا نہیں پڑے گا، تو ادھر اس نے اس کو طلاق دے دیا، ادھر اس نے اس کو طلاق دے دیا، اور جس نے جس کے ساتھ رات گزارا وہ اسی کی بیوی ہو گئی، اس نے اس کے ساتھ رات گزارا اسی کی بیوی ہو گئی۔ دیکھو نکاح ہونے کے بعد بھی قدرت نے جہاں لکھا تھا، جو جس کو ملنی تھی وہ اسی کو ملی نا، نکاح بھی ہو گیا ہے۔ نکاح ہونے کے بعد بھی تو قدرت کا لکھا نہیں ٹلتا، لا تبدیل لکلمات اللہ۔ تو اور لڑکیوں کو اگر رشتے لیٹ آتے ہیں وہ بہت بے چین ہوتی ہے کہ ارے مجھے رشتے نہیں آ رہے ہیں، پھر وہ کبھی کبھی غلط قدم اٹھاتی ہے۔ لڑکے بھی ان کا اچھا رشتہ نہیں ہوتا، بہت فیل کرتے ارے یار جو دیکھ کے جاتا ہے پھر نہ کہہ دیتا ہے، میرے اندر کمی کیسے یہ سب بتائیں، دیکھ کے جاتے نہ کہتے۔ میرے بھیا تیرے اندر کوئی کمی نہیں ہے، وہ تیرے لیے لکھی نہیں تھی جس کے ماں باپ تجھے دیکھنے آئے تھے۔ میری بیٹی تیرے اندر کوئی
کمی نہیں ہے، وہ تیرے لیے لکھا ہوا نہیں تھا جس کے لیے جس کے ماں باپ تجھے دیکھنے آئے تھے. ارے جس دن لکھا ہوا آ جائے گا پھر اس دن نہیں بھی دیکھیں گے تو بھی تیرا نکاح ہو جائے گا. تو اس لیے اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہنا چاہیے، اور اپنی بیٹیوں کا نکاح وہاں کیجئے جو لوگ نبی پاک کے وفادار ہوں. جو نبی کا وفادار نہیں وہ آپ کی بیٹی کا بھی وفادار نہیں ہو سکتا.